انجام جہنم تو وہاں ہے، اس دنیا میں تیری خوبصورتی 4 دن لوز موشن اگر ہوا تو تیرا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ کہاں جائے خوبصورتی تیری؟ 4 دن کا بخار تیرے جسم کو گلا کے کالا کر دے گا۔ کہاں گئی خوبصورتی؟ اگر سر میں کوئی مرض ہوا، یہ لمبے لمبے بال جھڑ جائیں گے، منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ابھی اللہ نے خوبصورتی دی ہے تو بال دوسروں کو دکھاتی ہے، بال لہرا کے دکھاتی ہے، ایک طرف کاندھے میں کر کے دکھلاتی ہے اور مٹک مٹک کر کے چل کے دکھلاتی ہے۔ تم پردے کی چیز ہے، پردے میں رہو، تو امانت ہے کسی شوہر کی۔ تیری نسل سے بچے پیدا ہوں گے، وہ بچہ قطب ابدال غوث نمازی پیدا ہوگا، اور جو کام تم کر رہی ہے یہ کام تیرے نسلوں کو جلا دینے والا کام ہے۔ جو ہاتھ داغدار، جو سر کے بال داغدار، جو بدن داغدار، داغی بدن سے داغی بچہ پیدا ہوگا، بنجر زمین سے بنجر بچہ پیدا ہوگا، زرخیز زمین سے زرخیز فصل پیدا ہوتی ہے۔ تم زمین ہے، باپ کے پیٹ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ باپ کا دودھ پی کے بچہ جوان نہیں ہوتا ہے، ماں کا دودھ بچہ 2 سال تک پیتا ہے۔ تو بچہ تیرے پیٹ میں رہتا ہے، بچہ تیری چھاتی سے لگ کر تیرا دودھ پیتا ہے۔ تم 5 سال تک نرس کی طرح پیشاب پاخانہ کے کپڑے دھو کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے۔ باپ کماتا ہے، باہر سے آیا، شام میں آدھا گھنٹہ گود میں لیا، پھر کام پہ چلا گیا۔ بچہ تجھ سے بات کرتا ہے، بچہ تیرا چہرہ 24 گھنٹے دیکھتا ہے، بچہ تجھ سے لگ کر کے سوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو سردی کے زمانے میں بھیگے بستر پہ سوتی ہے اور سینے پہ اپنے بچوں کو تو رات بھر سلاتی ہے۔ تجھ سے بچہ زیادہ اٹیچ رہتا ہے، اس لیے بچہ ماں کی زبان زیادہ جلد سیکھتا ہے، ماں کا کیریکٹر اس کے سینے میں منتقل ہوتا ہے، دودھ کی دھار کے ساتھ ماں کا کردار منتقل ہوتا ہے۔ سینے سے جب بچے کو ماں لگاتی ہے تو بچے کو صرف بلڈ کی گرمی نہیں پہنچتی ہے، بلکہ اس سینے کے لگانے کے بعد اندر سے عورتوں کا جو کیریکٹر ہے وہ ابھی بچوں کے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے ماں کا ذہین ہونا، زرخیز ہونا، باعمل ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ بچہ زیادہ اٹیچ ماں سے رہتا ہے، باپ سے نہیں۔ اگر وہ پھوہڑ ہو گئی، بد چلن ہو گئی، 2-4-10 مردوں سے منہ دانت کھڑا کے بات کرنے والی ہو گئی، کبھی اس سے منہ بچکانا، کبھی اس کے سامنے منہ بچکانا، کبھی اس کا فون، کبھی اس کا فون، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے، یہ سمجھ لیں کہ اس کا حسن تو 4 دن کے بخار میں ختم ہو ہی جائے گا۔ جو بچہ، اس بچے کا بچہ کئی نسلوں کو تباہ کر دے گی۔ کیا وہ چاہتی ہے کہ ان کے بوڑھا ہونے کے بعد ان کا بیٹا ان کے سینے پہ چڑھ کے 2-4 تماچا ماں کو لگائے؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ بچہ اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو لاٹھی سے پیٹے؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ اپنی ساس، اپنے سسور، اپنی سالی، اپنی بیوی کا غلام بن کر ماں کو تڑپائے؟ نہیں چاہتی ہے۔ تو تمہیں اب آج سے بدلنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میرا بیٹا بیمار نہیں پڑے گا، تم 1 کروڑ بار پڑھو دانا پہ گن کے میرا بیٹا بیمار نہیں پڑے گا، میرا بیٹا نہیں مرے گا، تم پاگل ہے، پاگل ہے۔ تیرا بیٹا مرے گا، چاہے آج مرے چاہے 100 سال کے بعد مرے، تیرا بیٹا بیمار پڑے گا، چونکہ دنیا میں جو تندرست آج ہے کل بیمار ہوگا۔ جس کی داڑھی کے بال آج کالے ہیں کل اس داڑھی کے بال سفید ہوں گے۔ جو آج بچہ ہے کل جوان ہوگا، جو جوان ہے اگر عمر اللہ نے دی ہے تو وہ بوڑھا ہوگا، جو زیادہ لمبی عمر پائے گا لاٹھی کے سہارے چلے گا، جو آج دوسروں کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کل 4 بچہ اس کو مارنے دوڑے گا، یہ اپنے ہاتھ سے بچاؤ نہیں کر پائے گا۔ یہ آج چلاتا ہے جوانی کے نشے میں، کل بوڑھا ہوگا بولنا چاہے گا مگر بولی منہ سے نہیں نکلے گی۔ آج وہ 2-4-10 عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کل اس کی کمر بستر سے نہیں اٹھے گی۔ وہ ان کے سامنے 50 عورتیں ننگی ناچیں تو بھی وہ زنا نہیں کر پائے گا، چونکہ کمر ہی نہیں اٹھے گی۔ اس لیے بڑھاپے میں جب گناہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا تو کیا توبہ کر کے نیک بنے گا؟ آیا ہے کتاب میں کہ 70 بوڑھوں کی توبہ سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک جوان کی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، چونکہ جوان کے بدن میں گناہ کرنے کی طاقت ہے،
وہ گناہ کر سکتا ہے مگر اس وقت وہ سیلف کنٹرول کر لے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اگر وہ ایسا کہا تو پھر اللہ تبارک و تعالی سیدھے اس بندے کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دے گا۔ محشر کی گرمی سے بچانے کے لیے اللہ اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائے گا، چونکہ پرفیکٹ ٹائم ہے جوانی میں، جب گناہ کی طاقت بدن میں ہو، بدن میں آگ لگی ہو، اس وقت صبر کرنا، کنٹرول کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ کمال کی بات ہے۔ بڑھاپے میں تو چاہے کچا کر کے بھی گناہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ماں اپنے بچوں کے لیے ماڈل ہے، وہ چاہتی ہے کہ بچے بڑھاپے میں سسور کا غلام نہ بنے، ماں کے پاؤں سے لپٹا رہے۔ اگر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ سسرال والے کا غلام نہ بنے، جس طرح میں نے اسے 5 سال تک سینے سے لگا کے سلائی ہوں، جس طرح میں اسے 2 سال سینے سے لگا کے خون جگر پلائی ہوں، اسی طرح بڑھاپے میں میرا بچہ میرے پاؤں کے پاس بیٹھا رہے، میرا بچہ میرا چہرہ دیکھ کر حج مبرور کا اجر حاصل کرتا رہے، میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر میرا دل بہلائے۔ اس کے لیے کوئی فارمولہ کی ضرورت نہیں ہے، لاٹھی ڈنڈے سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک فارمولہ ہے کہ تیرا کیریکٹر، تیرا کردار سنت رسول کے سانچے میں ڈھل جائے تو یاد رکھنا، بچہ تجھ سے جب دین سیکھے گا تو دنیا دار کے پیچھے پاگل نہ ہوگا، اس کے دماغ میں رنگ بجے گی، چاہے 1000 کروڑ ساس مل جائے مگر میری اپنی ماں دنیا کے کسی مارکیٹ میں نہیں مل پائے گی۔ ماں ہے، ایک ماں گئی تو کوئی دوسری نہ ملے گی، ایک بیوی مری تو دوسری بیوی ملے گی، دوسری مری تو تیسری میں کروں گا۔ 100 عورت مر جائے، 100 شادی مرد کر سکتا ہے، ایک وقت میں 4 عورت سے نکاح یہ مرد کر سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس 1 بیوی 2 بیوی ہے، بہت سارے ایسے دبنگ ہزاروں ہیں جن کے پاس 4 بیویاں ہیں۔ وہ اکیلے طاقتور مرد ان 4 بیویوں کے ساتھ رہتا ہے، 10 20 25 بچے ہیں۔ جیسے عرب کے 25 سے زائد ممالک میں آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس 4 بیویاں ہیں، آرام سے کھاتا ہے، آرام سے 4 مکان میں رہتا ہے۔ وہ تو ہندوستانیوں کا چھوٹا سا دل ہے جو 1 بیوی اسی میں 24 گھنٹے لڑائی۔ وہ تو عرب کے لوگ ہیں جو 4 بیوی ہے، مست رہتا ہے، جھومتا رہتا ہے۔ 4 بیوی ہے، 25 بچے ہیں۔ جب 25 بچے چاروں طرف رہتے ہیں تو باپ ایسا پھلدار درخت کی طرح لگتا ہے جیسے کوئی آم کا پیڑ ہو، پھلوں سے لدا ہوا ہو، جیسے ایک آفتاب ہو جو ستاروں کی جھرمٹ میں چمک رہا ہو، ایسا ایک باپ لگتا ہے۔ ہم چھوٹے، ہماری سوچ چھوٹی، 1 بیوی ہے اور وہ بھی دن رات لڑائی اور جھگڑے ہیں، وہاں 4 بیویاں ہیں اور مست خوشبودار زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اس لیے زیادہ نہیں، ہر ماں کو صرف یہ سمجھ لینا ہے کہ بیٹے کے دل میں اسلام ایسا پلا دیں اس کی گٹھی میں، تاکہ وہ بولے کہ 50 عورتوں سے شادی مرنے کے بعد ہو سکتی ہے، ایک وقت 4 عورت نکاح میں آ سکتی ہے، مگر ایک ماں اگر ناراض ہو گئی تو دوسری ماں کروڑوں عورتوں کی منڈی میں نہیں مل پائے گی۔ بیوی کا چہرہ دن بھر دیکھتا رہو، کوئی حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ماں کا چہرہ 100 بار دیکھا دن میں تو 100 حج مبرور کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے اپنے بیٹے کو تربیت دے تاکہ بڑھاپے میں تیرا بیٹا تیرا چہرہ دیکھے، وہ دنیاوی محبت میں نہیں، وہ اپنی جنت سنوارنے کے لیے چہرہ دیکھے اور حج مبرور کا اجر حاصل کرے۔ ایسا نہیں کہ آج بچے کو میں چاکلیٹ کھلاتی ہوں، سینے سے لگاتی ہوں تو کل میرا بچہ اچھا رہے گا، نہیں رہے گا۔ دین اگر نہیں سکھایا تو تیرا بچہ تیرا نہیں رہے گا۔ بہت ساری عورتیں ہیں تو تجھ سے زیادہ چاکلیٹ اپنے بچے کو کھلائی ہے، بہت ساری عورتیں ہیں جو تجھ سے زیادہ پیار اپنے بچوں کو دیا ہے، بہت ساری عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو اچھا پہنایا کھلایا ہے، لیکن اس کے بچے جوان ہونے کے بعد جب ITI کالج میں پڑھنے کے لیے بمبئی چلے گئے، وہاں سے وہ اکیلے لوٹ کے نہیں آئے، وہاں سے اپنے گرل فرینڈ کو لے کے آیا۔ جس بچوں کو تم نے بہت پیار دیا تھا، زمین بیچ کے پڑھایا تھا، وہ بچے جب بنگلور میں پڑھنے گئے، وہاں سے لوٹ کے آئے تو اپنی ایک گرل فرینڈ کو ساتھ میں لائے، یا نہیں تو انہی کے ساتھ وہاں رہ گئے، باپ ماں سب کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اپنے مٹھائی سنترا سیب کھلانے سے ماحول نہیں بنتا ہے، ماحول
दिन रात अपने घर में अल्लाह रसूल का नाम लेने से बनता है, हदीस और कुरान की तालीम से बनता है। खुद नेक बन, बाल बच्चे तुझको देखकर नेकी से करीब होते चले जाएंगे। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अच्छी औलाद जन्म देने के लिए माँ का अच्छा होना बाप से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब माँ से ज्यादा अटैच रहता है तो लड़कों को से ज्यादा लड़की को छान फटक के अपने घर में बहू बना के लाया जाए। सिर्फ नाक नहीं देखा जाए, सिर्फ चेहरा नहीं देखा जाए, सिर्फ आंख नहीं देखी जाए, सिर्फ उनकी हाइट नहीं देखी जाए, सिर्फ उनका गोरा रंग नहीं देखा जाए, ये देखा जाए कि यह जमीन अच्छी फसल उपजाने के काबिल है कि नहीं है। यह जमीन है जिससे बच्चा फसल पैदा होती है, ये है। उसको पहले डीएलएड करी कि नहीं बाद में पूछना, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन करी कि नहीं बाद में पूछना। पहले यह पूछ के नमाज में कितने फराइज हैं, पहले यह पूछ के वजू में कितनी चीजें फर्ज हैं, पहले यह पूछ के सूरह यासीन सूरह मुल्क याद है कि नहीं, सूरह दुखान याद है कि नहीं, सूरह वाक़िया याद है कि नहीं, दरूद इब्राहिमी दरूद ताज याद है कि नहीं। पहले उससे पूछ है नमाज के तरीके मालूम है कि नहीं है, बाद में पूछना ITI डीएलएड जेईई नीट बाद में पूछना। पहले पूछा है उसे दुआए कुनूत याद है कि नहीं, अत्तहियात याद है कि नहीं, दरूद इब्राहिमी दुआए मासूरा याद है कि नहीं। अगर वह बोल दे तो समझ लेना यह जमीन अच्छी फसल पैदा करने वाली है, देख ले घर को जन्नत बनाने वाली है। अगर वह गरीब घर में ऐसा खेत मिल जाए, ऐसी जमीन मिल जाए, गरीब की बेटी अगर दीनदार मिले, जिनका चेहरा सेफ रहे, जिनकी जबान सेफ हो, हाथ पांव सेफ हो, तो फिर उसको अपनी बहू बना के घर ले आ। क्या करेगा 5 करोड़ की कार है, ये कार आज है कल एक्सीडेंट में चूर चूर हो जाएगी। क्या करेगा बाइक, भीख मांग के बाइक लेकर के, बाइक आज है कल बाइक से टकरा के मर जाएगा। क्या करेगा 10 लाख रुपए, 10 लाख आज है 10 दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो 10 लाख देते हैं वो चाहते हैं कि मेरी बेटी को जेवर भी दो, और बाराती में 150 गाड़ी से बाराती भी आओ, पैसा हमने तुमको 10 लाख दिया है, सारा पैसा उसी की फरमाइश पूरी करने में खत्म। और जो 1 टका नहीं लेता है बोलेगा कोई गाड़ी नहीं, पैदल आऊंगा बाराती, कुछ नहीं बोल सकता। मैं 1 केजी मिठाई लेके नहीं आऊंगा, लड़की वाला कुछ नहीं बोल सकता। जब पैसा देता है तब भी मुतालबा होता है, जब 1 टका नहीं दिया तो कुछ नहीं बोल सकता है वो, इसलिए कि मैं बाराती पैदल आऊं या ऑटो टम पे लेके आऊं, कोई नहीं बोलेगा। और नहीं बोलेगा कि डीजे लेके आना। जब पैसा 10 लाख 20 लाख पेमेंट करता है लड़की वाला, तब अपनी फरमाइश रखता है कि मेरी बेटी को 10 लाख का जेवर भी देना होगा, महर की रकम 40,000 रुपए करना, 40 लाख रुपए करना होगा, और बाराती में कम से कम 25 व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो लेके आना होगा। क्या वो जो टाका लिया गुनाह तो अपने साथ में रहा, और सारा पैसा बाराती ले जाने में कपड़ा खरीदने में खत्म हो गया। गुनाह का गुनाह साथ में रहा, पैसा भी नहीं रहा। क्यों नहीं ऐसा काम करता कि 1 टका का एहसान उसका मत रख, सुन्नत के मुताबिक शादी कर। दुनिया में तुम्हारा बेटा बड़ा नहीं है, तुम्हारी बेटी बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी बेटी है मुस्तफा की फातिमा ज़हरा, जिससे बड़ी कोई बेटी नहीं। जन्नती औरतों की सरदार है सैयदा फातिमा, हसनैन की माँ है सैयदा फातिमा, शेरे खुदा अली की बीवी है सैयदा फातिमा, और कौनैन के मालिक मुख्तार मुस्तफा जान रहमत की शहजादी है सैयदा फातिमा। जन्नती औरतों की मलका है सैयदा फातिमा। वो इज्जत अल्लाह देगा क़यामत के दिन। 70,000 हूरों की झुरमुट में फातिमा पुलसरात पार कर जाएंगी, कोई अहले महशर देख नहीं पाएगा। क्यों? फातिमा मुस्तफा की शहजादी होकर तो 4-5 दिन का फाका करती थी, मगर कभी शौहर से लड़ाई नहीं करती थी। घर में एक दाना नहीं है, शौहर से जंग नहीं है। 4 दिन का फाका है, शौहर से लड़ाई नहीं है, और घर का सारा काम काज खुद अपने हाथ से करती हैं, मगर एक नमाज कभी जिंदगी में छूटी नहीं है। सारा काम भी करना है, तमाम फराइज को वक्त पे अदा भी करना है। उसके बाद शौहर की खिदमत भी करनी है, बच्चों की खिदमत भी करनी है, पानी भी अपने हाथ से ढोना है, चक्की भी अपने हाथ से पीसना है। नमाज पंजगाना पाबंदी से हो, और रात में एक सजदे के लिए खड़ी हो गई नफल नमाज में, एक सजदा पूरा ना होता था कि फजर की अजान हो जाती थी। वो सैयदा फातिमा जिनके सर से आंचल नहीं खिसका, न रात के चांद ने फातिमा ज़हरा के सर के बाल देखा, न दिन के सूरज ने फातिमा ज़हरा के सर के बाल को देखा। इस कदर पर्दे में रहने वाली बाहया फातिमा ज़हरा, जिसको सूरज और चांद ने जिसके आंचल को नहीं देखा, जो जान सैयदा तैयबा ताहिरा वजान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महर ने उस रदा
مائے نزہت پہ لاکھوں سلام. وہ سیدہ فاطمہ جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں مجھے رات میں دفن کر دینا، تاکہ رات کے وقت میں جس فاطمہ کو زندگی میں اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا ہے، اس فاطمہ کے مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی پر بھی اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑے. جو فاطمہ کو زندگی میں لوگوں نے نہیں دیکھا تو بعد وصال اس کی لاش کو کوئی نہیں دیکھے. سیدہ فاطمہ کی وصیت پر عمل کیا گیا. 8-10 لوگوں نے مل کے جنازے کی نماز پڑھی. مجھ جیسا مولوی اگر میری ماں مر جائے، میں 50 مسجدوں میں اعلان کرواتا ہوں کہ فلاں مولانا کی ماں مر گئی ہے، تاکہ 10,000 لوگ میری ماں کے جنازے میں شریک ہو جائے اور میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے کہ 10,000 لوگ میری ماں کے جنازے میں آئے ہیں. وہ فاطمہ الزہرا تھی جن کے جنازے میں 10 لوگ شریک ہوئے تھے. 10,000 نہیں، 100 نہیں، 10 لوگ. کیوں؟ فاطمہ نے وصیت کی تھی مجھ کو رات میں دفن کرنا تاکہ اجنبی مردوں کی نظر میری لاش پہ نہ پڑے. تو جو اس طرح سے زندگی گزارے گی انہی کو قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو آواز آئے گی نکسوا رؤوسکم وخضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط. اے اہل محشر نگاہوں کو جھکا لے، آنکھیں بند